अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारी दुनिया के लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ़ तेरा रब ही है जो तुझे तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही इसकी रहमत की पहली निशानी है। जब तुम पर कोई मुश्किल आए तो किसी का एहसान ना लो, क्योंकि मुसीबत 4 दिन की होती है और एहसान ज़िंदगी भर का होता है। इंसान ने जो कुछ जवानी में किया होता है, उम्र के आखिरी हिस्से में वो इस पर ज़रूर लौटाया जाता है, अगर इसने तौबा ना की हो तो। अगर किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हो तो उसे सीधे और पूरे नाम से पुकारा करो, और फिर जब तुम्हारा दिल किसी से गले लग के रोने को चाहे तो कुरान पाक को गले लगा लेना। तुम्हारा एक रब है, फिर भी तुम इसे याद नहीं करते, लेकिन इसके कितने बंदे हैं, फिर भी वो तुम्हें नहीं भूलता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि किसी इंसान को पत्थर समझकर ठोकर मत मारो, बल्कि इसे तराश कर किसी के मुंह पर बेइज्जती करना इसे कत्ल कर देने के बराबर है। अक्लमंद वो है जो अपनी ज़बान को ग़ीबत से बचाए, और मोमिन वो है जिसका दिल सख़त से पाक हो। बेहतरीन सीरत यह है कि तुम लोगों के साथ इस तरीके से पेश आओ जिस तरीके से तुम लोगों का अपने साथ पेश आना पसंद करते हो। जो आदमी सब्र इख्तियार करता है वो कामयाबी पाता है, और जो जल्दबाजी करता है वो ठोकर खाता है। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हज़ारों आपके ख़िलाफ़ हों तो वो एक आपके साथ हो। जो दिल दूसरों की तकलीफ़ देखकर बेचैन हो जाता है तो जान लो कि इस दिल में अल्लाह ताला रहता है। जब तुम बेवजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है। ज़िंदगी जब रुलाए तो समझ लेना कि गुनाह माफ़ हो गए हैं, और ज़िंदगी जब हंसाए तो समझ लेना दुआएं कबूल हो गई हैं। जिसे मौत का इंतज़ार होता है वो नेक कामों में जल्दी करता है। जब इंसान किसी से डरता है तो इससे दूर भागता है, लेकिन जब वो अपने रब से डरता है तो इसके और करीब हो जाता है। अल्लाह सिर्फ़ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है। जब किसी की सच्ची मोहब्बत मालूम करनी हो तो इसके अल्फाज गुस्से में अपने लिए अल्फाज और जज्बात देखो। नफ़रत गुनाह से करो, गुनाह करने वालों से नहीं, शायद वो तुम्हारी मोहब्बत में आकर गुनाह करना ही छोड़ दें। अपने दिन का आगाज़ सदका देने से शुरू करो, इस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी। आंसुओं का कतरा दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महंगा है, लेकिन कोई इसकी कीमत इस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक कि वो इसकी अपनी आँख से ना निकले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जब मेरी दुआ कबूल होती तो मैं खुश होता कि इसमें मेरी रज़ा है, और जब मेरी दुआ कबूल ना होती तो और खुश हो जाता कि इसमें मेरे रब की रज़ा है।
اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، اور جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اسے دنیا اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتی ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ بارش کا پانی پیو، کیونکہ یہ بدن کو صاف کرتا ہے، بیماریوں اور دردوں کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ نیچے بیٹھنے والا کبھی نہیں گرتا۔ خواہش بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا کہ غم سکھاتی ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسی کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو، اور تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دے دیتے ہو تمہارے قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے، اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے بھی اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، اپنے دوست کی، اور رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو: چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا ہی زیادہ عطا کرتا جائے گا۔
محبت میں اس خوبصورتی اس وقت معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہم سفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔ آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتے ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہو جانا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ، غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو۔ اللہ خوش رکھے۔ دوستو، ہماری ویڈیو لائک اور سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ کسی کے گھر جاؤ ہو تو اندھے بن کر رہو اور باہر نکلو تو گونگے بن کر۔ جو شخص اپنی مفلسی اور فقیری کا اظہار کرتا ہے وہ در حقیقت وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ بہترین ہم سفر کا سب سے بڑا خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جو وقت گزر گیا ہے اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔